الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نحل کے یہ 10ویں اور 11ویں رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ اور احسانات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان ان احسانات پر غور و فکر کرے اور پھر اللہ کا شکر گزار بن کر رہے۔ انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ زندگی بسر کرے، اور شکر گزاری کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور بندگی میں رہے، اس کی رضا کو پیش نظر ہے، اس کے ساتھ سرکشی اور بغاوت اختیار نہ کرے۔ یہ زیب ہی نہیں دیتا انسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے مزید احسانات کی طرف توجہ دلائی، فرمایا کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ دیکھو آسمانوں اور زمین کی غیب کی حقیقتوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ تمہیں تو جو علم دیا گیا ہے وہ تو بہت محدود سا ہے، جو تمہاری زندگی کے لیے کافی ہے، یعنی تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہے وہ علم جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے۔ باقی رہا اس آسمانوں اور زمین کا، کائنات کا علم، یہ تو بڑا وسیع ہے، اللہ ہی کو یہ علم ہے، وہی اس کی پوشیدہ حقیقتوں کو جانتا ہے۔ وما امر الساعۃ، اور جہاں تک اس قیامت کا تعلق ہے، بار بار آخرت کے حوالے سے اللہ نے انسانوں کو متنبہ کیا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی یہ تو مختصر ہے اور کسی بھی لمحے ختم ہو جانے والی ہے، اور عمل کی زندگی ہے یہ دنیا کی زندگی دارالعمل ہے، اور اس کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اور وہ جزا اور سزا کی زندگی ہے، بدلہ ملے گا انسان کے دنیا کی زندگی کے اعمال کا، اس کے مطابق وہ رہے گا وہاں۔ تو فرمایا یہ جو قیامت کا برپا ہونا، اسے وہ مانتے نہیں تھے، کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وما امر الساعۃ، اور جہاں تک اس قیامت کی گھڑی کا ذکر ہے، الا کلمح البصر، یہ تو ایسے برپا ہو جائے گی جیسے پلک جھپکتے ہو، یعنی اللہ کو کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ او ہوا اقرب، یا اس سے بھی کم وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو قائم کر دے گا، لہذا اس سے پہلے تیاری کرو، تم بھیجا اس لیے گیا۔ اور پھر ذرا انسان غور کرے، اس کے لیے تو یہ موت ہی اس کے لیے تو ایک قیامت ہے کہ جب اس کے عمل کی صلاحیت ختم ہو جائے گی اور وہ ایک ڈھیر بن کر رہ جائے گا، پھر تو وہ مٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور اپنے نتیجے کا منتظر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ قیامت اس طرح سے قائم ہو جائے گی جیسے کہ پلک جھپکتے ہو، یہ اس سے بھی کم ہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت وسیع ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے وہ تو ایک حکم دیتا ہے، جیسے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ تو جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو حکم دیتا ہے ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔
یعنی اس طرف سے اس کی قدرت ہے، اس کی قدرت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ واللہ اخرجکم، اب توجہ دلائیے، پھر دیکھیں بار بار اب کس طرح سے واقعات اللہ تعالیٰ سامنے گنوا رہا ہے۔ فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ ہی ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے باہر نکال لاتا ہے۔ اب دیکھیں کیا ہے، ایک پانی کی بوند ہوتی ہے، کس طرح سے وہ تبدیلی کے عمل سے گزرتا ہے، یعنی یہ بھی بڑی حکمت ہے۔ اب اس طرف تو میں نہیں جاتا کہ انسان کے سیل میں جتنے کروموسومز ہوتے ہیں اس کے تولیدی سیل میں اس سے آدھے ہوتے ہیں، تاکہ وہ آدھے اس کے اور آدھے اس کی ماں کی طرف سے مل کر پورا بحال ہو جائے کروموسومز کی تعداد، اور پھر وہ بڑھتے ہیں، وہ سیل تقسیم در تقسیم ہوتا ہے اور 3 تہوں میں بڑھ جاتا ہے، اس کی ایکٹوڈرم، اینڈوڈرم، میزوڈرم، ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ نظام بنتے ہیں جسم کے، اور ایک مکمل بچہ تشکیل پا جاتا ہے۔ کتنے عرصے میں؟ 9 ماہ کے عرصے میں کس طرح سے اس کے اندر نظام ڈیولپ ہو جاتے ہیں سارے کے سارے، یہ اس پانی کی بوند سے کتنی قدرت کا مالک ہے، یعنی اندازہ کرو، اور پھر تکمیل کے بعد کس طرح سے اسے باہر لے آتا ہے۔ اور فرمایا کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے، یعنی جب پیدا ہوتے ہو کیا جانتے ہو، کیا علم ہوتا ہے تمہارا؟ انسان کا بچہ جتنا بے بس ہوتا ہے کسی جانور کا بچہ اتنا بے بس نہیں ہوتا۔ اور جانوروں کے بچے ہم دیکھتے ہیں، انڈے سے مرغی کا بچہ نکلتا ہے، دوڑنے بھاگنے لگتا ہے، دیکھیں کھانے پینے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اور گائے بھینس بھیڑ بکریوں کے بچے ہیں، کس طرح سے تھوڑی دیر بعد چھلانگیں لگانے لگتے ہیں، دوڑ بھاگ شروع کر دیں۔ انسان کا بچہ اتنا بے بس ہے کہ 1 سال تک بھی اسے کوئی ہوش نہیں، کس طرح سے ہے۔ تو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے وہی تمہیں نکال کر لاتا ہے، جبکہ تم لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے ہو۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور دیکھو اسی نے تمہارے لیے یہ کان، یہ آنکھیں اور یہ دل بنائے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کس لیے بنائے؟ کہ اس کے شکر گزار بنو، اس کا شکر ادا کرو۔ اور شکر گزاری بار بار یہ بات آ رہی ہے کیا ہے؟ اس کی اطاعت اور بندگی میں رہو، یہی ہے اصل شکر، کہ اس کی ناراضگی سے بچو، اس کی رضا کو پیش نظر رکھو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اب دیکھیں یہ کتنی عظیم صلاحیتیں ہیں۔ 3 کا ذکر فرمایا یہاں پر جو زیادہ اہم ہے، باقی اور بھی ساری صلاحیتیں اللہ ہی نے دی ہیں، یعنی کان، آنکھ اور دل، 3 کا ذکر فرمایا۔ پھر ان کی بدولت انسان اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ اس پوری زمین پر حکمرانی کرتا ہے، فضاؤں میں اڑتا ہے، سمندر کے تہوں میں پہنچ جاتا ہے۔ کس نے دی ہیں یہ صلاحیتیں؟ کس نے اس قابل بنایا ہے؟ تو پھر تمہیں اس سے سرکشی اور بغاوت زیب دیتی ہے، تم اس کے شکر گزار بن کر رہو، اس لیے دی ہیں یہ صلاحیتیں۔ پھر توجہ دلائی، دیکھیں ایک اور نشانی کی طرف، فرمایا الم یروا الی الطیر، کیا یہ لوگ پرندوں کو نہیں دیکھتے، پرندوں پر نہیں نگاہ ڈالتے؟ مسخرات فی جو السماء، جو آسمان کی فضا میں مسخر ہے، کس طرح سے اللہ نے مسخر کر دیا فضائے آسمانی میں، کس طرح سے پرندوں پر۔ محترم بھائیو ذرا غور کریں نا تھوڑا سا اس کی زندگی پر۔ اللہ تعالیٰ نے پرندے بھی 2 قسم کے بنائے، ایک وہ پرندے ہیں جو اڑنے والے ہیں، دوسرے وہ پرندے ہیں جو دوڑنے والے ہیں، جو اڑ نہیں سکتے، یعنی اس طرح سے فضا میں نہیں اڑ سکتے، جیسے کہ یہ مرغی ہے، یہ بطخ ہے، یہ شتر مرغ ہے، یہ مور ہے، یہ دوڑنے والے پرندے۔ اب کتنا دیکھیں اس میں فرق ہے، جو دوڑنے والے پرندے ہیں ان کی ہڈیاں ٹھوس ہوتی ہیں، یعنی ان کے اندر بون میرو ہوتا ہے ان کے اندر، جبکہ اڑنے والے پرندے جو ہیں ان کی ہڈیاں کھوکھلی ہوتی ہیں تاکہ ان کا وزن کم رہے۔ اور دیکھیں کیسے ان کی بناوٹ ہے، اسی بناوٹ پر جہاز کے آگے منہ بناتے ہیں، جیسے پرندہ نوک دار چونچ ہوتا ہے منہ اس کا، تاکہ فضا میں اڑتے وقت کم سے کم مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے اس سے۔ اور پھر کس طرح سے دیکھیں اس کے پر ہیں کہ جن میں سے ہوا نہیں گزر سکتی، وہ اوپر نیچے کرتا ہے، دباتا ہے ہوا کو، نیچے اوپر جاتا ہے، پیچھے کی طرف دھکیلتا ہے تو آگے جاتا ہے۔ کیا اللہ کی قدرت ہے، کس طرح سے اس نے بنا دیا۔ تو فرمایا الم یروا الی الطیر، کیا یہ لوگ پرندوں پر غور نہیں کرتے؟ مسخرات فی جو السماء، جو آسمان کی فضا میں مسخر ہے۔ ما یمسکہن الا اللہ، کوئی انہیں تھامنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ نے ہی ان کے لیے ایسا نظام بنا دیا
کہ وہ اڑتے ہیں، اور انسان نے بھی دیکھے کس طرح سے اڑنا سیکھ لیا۔ یہ انہی صلاحیتوں کی بدولت ہے جو اللہ نے اس کو بخشی ہیں، ان سے یہ کس طرح سے دیکھیں حکومت کر رہا ہے اس دنیا میں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو ماننے والے ہیں، جو قبول کرنے والے ہیں۔ اور پھر اور توجہ دلائی، فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا۔ کس طرح انسان جب اپنے گھر میں آ جاتا ہے دروازہ بند کر کے محسوس کرتا ہے کہ اب وہ محفوظ ہے، سکون سے رہتا ہے، پھر اس کے اندر آرام کرتا ہے، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ سکون کا ذریعہ بنا دیا ہے تمہیں، تمہارے لیے تمہارے گھروں کو۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور اس نے جانوروں کی کھالوں سے بھی تمہارے لیے گھروں کا اہتمام کیا۔ عربوں کے ہاں بڑا رواج تھا، جانوروں کی کھالوں سے خیمے بناتے تھے، اور جہاں جاتے اس کو لے جانا بھی آسان، اس کو لگانا بھی آسان، ہلکا ہوتا تھا، کوئی وزن نہیں ہوتا تھا، سواری پر اس کو رکھ لیتے تھے اور ساتھ۔ تو فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، جلد کی جمع جلود، جانور کی کھالوں سے تمہارے لیے اس نے بیوتن، گھر بنا دیا۔ تستخفونہا، جنہیں تم ہلکا پاتے ہو، خفیف پاتے ہو، تستخفونہا، تم انہیں ہلکا پاتے ہو، یوم ذانکم و یوم اقامتکم، سفر میں بھی اور قیام میں بھی جہاں ٹھہرتے ہو، ہلکا ہی ہلکا ہے، کوئی وزن نہیں ہوتا اس کا۔ ومن اصوافہا، اور اسی جانوروں کے اون سے، اصوافہا اس کی اون سے، و اوبارہا اس کی پشم سے، و اشعارہا اس کے بالوں سے، اساسا و متاعا الہین، وہ بھی تمہارے لیے اثاثہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے تمہارے متاع زندگی ہے تمہارے لیے۔ یعنی کون سی چیز ہے جو تمہارے کام نہیں آتی اس جانور کی؟ یعنی اس کی اون ہے، بال ہے، اس کی جلد ہے، اس کا پشم، یہ کھال ہے، ہر سے لباس بھی بناتے ہیں اس سے، سارا لباس، یہ گرم چیزیں، کپڑے بنتے ہیں، چمڑے سے بھی دیکھیں جیکٹ بنتی ہیں، کس طرح سے اس سے استعمال میں لاتے ہیں۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، اور اللہ نے تمہارے لیے یہ سائے بھی پیدا کیے۔ یہ سائے ذرا تھوڑی دیر دیکھیں، ابھی 12 بجیں گے، دھوپ میں کھڑے ہو کر کہتے ہو فوراً یہ ہوتا ہے جلدی سے سائے میں ہو جائے، کوئی واقع مل جائے بات کرنے کے لیے کہ یار ادھر سائے میں آ جاؤ، ادھر کر دو۔ یعنی اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے یہ سائے بنا دیے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں بھی پناہ گاہیں بنا دی، پہاڑ پناہ گاہیں انسان کے لیے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اور اس نے تمہارے لیے ایسی پوشاک پیدا کر دی، تَقِيكُمُ الْحَرَّ، جو تمہیں حرارت سے بچاتی ہیں، گرمی سے بچاتی ہیں، وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور تمہیں جنگ میں بھی محفوظ رکھتی ہے۔ یعنی کس طرح سے انسان جو ہے اپنے بچاؤ کے لیے یہ مختلف چیزیں بناتا ہے، جیسے اب یہ ہیلمٹ کی جگہ خود یہ بناتا ہے دشمن کے وار سے بچانے کے لیے، ڈھال بناتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کذالک یتم نعمتہ، اسی طرح اللہ اپنی نعمتیں تم پر تمام کرتا ہے، لعلکم تسلمون، اس لیے تاکہ اس کے آگے جھک جاؤ، سر تسلیم اس کے احسان مند ہو کر رہو۔ کتنے احسانات ہیں، جیسے بار بار وہ آیت آتی ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو شمار نہیں کر سکتے، کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، پھر تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراؤ، کیا جواز ہے اس کا، کیا سند ہے تمہارے پاس اس چیز کی، ذرا سوچو تو صحیح۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی، آپ پریشان تھے ان کی کیفیت سے، یہ مکی دور کا آخری حصہ، آپ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس کیفیت سے پریشان تھے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، ان کے سامنے حق پیش کیا جا رہا ہے، پھر بھی یہ باطل کو اختیار کرنے والے ہیں۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ منہ موڑتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اے پیارے حبیب آپ کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے، مانتا ہے کوئی مانے، نہیں مانتا نہ مانے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ فکر مند نہ ہوں۔ یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمتوں کو خوب جانتے بھی ہیں، ثم ینکرونہا، لیکن پھر بھی اس سے انکار کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔
وَأَكْثَرُهُمْ الْكَافِرُونَ، اور اکثر ان میں سے کیا ہیں؟ ناشکر ہیں، اللہ کا کس طرح سے احسان کا انکار کرنے والے ہیں، اس کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں۔ تو دیکھیں کس کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے انسان کو کہ وہ ذرا غور و فکر کرے، صحیح راستے کو اختیار کرے، اور یہ موقع جو بہت قیمتی موقع ہے، یعنی یہ دنیا کی زندگی آخرت بنانے کا یا بگاڑنے کا بھی سبب بنتا ہے، ہوش کے ناخن لے اور اس کو ضائع نہ کرے اس موقع کو، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو سنوارنے کا اہتمام کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین۔